اچھا، اب ہم اگر دیکھیں کہ ان معاہدوں میں نیکسٹ جو آنے والے ممالک ہوتے، اگر ابھی بھی خیر چانس تو ہوں گے کسی نہ کسی کا جوائن کرنے کا، ان میں قطر ایک ملک تھا شاید جس کے بارے میں کوئی ایسی اسپیکولیشن تھی کہ شاید وہ بھی جوائن کر لیتا ابراہیم اکارڈس کو، لیکن اب قطر کے اوپر پچھلے ماہ اسرائیل نے حملہ کر دیا، اور وہ بھی اس ٹائم کے اوپر کہ جب وہاں پر پیس نیگوسیشنز ہونی تھیں، جب وہاں پر ایسا کوئی فارمولا طے ہونا تھا کہ جس کے نتیجے میں یہ سیز فائر ہو جائے، اور اس وقت پہ اسرائیل نے قطر پہ حملہ کر دیا۔ اول تو یہ کہ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے، کیونکہ مجھے ذاتی طور کے اوپر قطر کا رسپانس بہت کمزور لگا، کیونکہ ہم نے دیکھا ایران جیسا ملک بھی جس پہ اتنی پابندیاں ہیں، اس پہ اسرائیل نے حملہ کیا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا کم از کم، لیکن انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہ بات مطلب آپ کی یہ جو آبزرویشن ہے یہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ 9 سپتمبر کو حملہ ہوا، اور خاص طور پہ سپتمبر میں کافی زیادہ ڈیولپمنٹس ہو گئی، ایک ہی مہینے میں اچانک کافی بڑی بڑی ہو گئی ہیں اور اوپر تلے ہوئی ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے، قطر کے اوپر حملہ ویسے اسرائیل کی بہت بڑی، آپ کہیں نا کہ ایک سیاسی غلطی ہے، بہت بڑی سیاسی غلطی ہے۔ اس کی وجہ سے ہی پاکستان اور سعودی عرب جو ہے وہ معاہدہ ہوا، یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ اور اسی کا نتیجہ اب یہ ہے کہ قطر اور امریکہ جو ہے وہ دوبارہ امریکہ کو راضی کرنا پڑا۔ اصل میں دیکھیں، بیسیکلی تو مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ پچھلے کوئی 40 سال سے موجود ہے، اور وہ ان کو ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا، کبھی ایران سے ڈرا رہا تھا، کبھی مطلب رشیا سے ڈرا رہا تھا، کبھی کسی سے ڈرا رہا تھا، بھئی یہ آ جائیں گے تمہیں کھا جائیں گے، تو میں تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب 40,000 اس کے فوجی موجود ہیں، اور قطر میں اس کا سب سے بڑا اڈا ہے العدید ایئر بیس جو ہے، جہاں جو امریکنز کے اس میں ہے، وہاں پہ بھی 10,000 کے قریب کہا جاتا ہے کہ جی امریکن فوجی موجود ہیں۔ پھر آپ دیکھیں سعودی عرب میں اس کے اڈے ہیں، کویت میں ہیں، بحرین میں ہیں، سائپرس کے اندر ہیں، اسی طرح شام، عراق، کوئی عرب ملک ایسا نہیں ہے، مصر کے اندر بھی امریکی اڈے موجود ہیں۔ تو اس وقت پورا جو اب آپ کہیں نا امریکی اڈے ہونے کا مطلب دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ اسرائیلی اڈے موجود ہیں، سیدھی سی بات ہے، ظاہر بات ہے۔ تو نام امریکہ کا پیچھے تو اسرائیل موجود ہے، تو وہ اصل میں اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے لیے یہاں پہ امریکہ نے یہ سارے اڈے بنائے، اور ان کو یہ کہا کہ جی میں تمہاری سیکیورٹی کے لیے یہاں پہ موجود ہوں۔ اب جب دیکھیں نا حملہ ہوا ہے تو اس کے فوراً بعد ٹرمپ نے بیان داغ دیا کہ جی میں نے ان کو مطلع کر دیا تھا کہ حملہ ہونا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ مطلع کرنا، آپ تو سیکیورٹی گارڈ تھے، ظاہر ہے آپ کا کام مطلع کرنا تو نہیں تھا، آپ کا کام تو مقابلہ کرنا تھا یا اس کو روکنا تھا۔ البتہ انہوں نے ہی تو اجازت دی ہوگی نا، انہوں نے ان کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، اور اس کے بعد جب پھر قطر کی طرف سے یہ بیان آیا کہ جی انہوں نے تو ہمیں حملہ ہونے کے بعد بتایا، بہرحال ان کا شکریہ کہ انہوں نے حملہ ہونے کے بعد بتا دیا کہ جی حملہ ہو گیا، وہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ تو اب ان کو امبیلنسمنٹ بہت زیادہ ہوئی۔ دیکھیں نا، خلیج میں یہ جو ایک تاثر تھا، خلیجی ممالک میں، گلف کنٹریز میں، کہ امریکہ یہاں ہمارے سیکیورٹی کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور ہم جو اس کو پے کر رہے ہیں نا، وہ اس کی سیکیورٹی کا پے کر رہے ہیں، تو وہ تاثر بالکل زائل ہو گیا۔ اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل کی بہت بڑی غلطی تھی، بہت بڑی غلطی تھی، جس کی وجہ سے وہ عرب جو خواب خرگوش کی نیند سوئی ہوئی تھی، تو تھوڑا ان کو ایک جھٹکا لگا۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ابھی بالکل بیدار ہو گئے ہیں، ابھی بھی بہت بے وقوف بن رہے ہیں یا بننے کے موڈ میں، لیکن اس کے باوجود ہر کسی نے اپنا اپنا ایک تاثر لیا، اور انہیں یہ لگا کہ یہ 100% امریکہ کے اوپر اعتماد، جو اب دوسرے لوگ ان کو کہتے تھے یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ ان کو مولویوں کی باتیں سمجھتے تھے، لیکن اب ان کو لگا کہ یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے۔ جی، باقی آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ اس کے بعد نشستن برخاستن ہوئی ہے، قطر نے جو اجلاس بلوایا، کوئی خاص انہوں نے جو ہے وہ اس کو ریٹیلیٹ نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ سعودی عرب نے اس کے بعد پھر جو معاہدہ کیا، بہرحال وہ اس کا ایک نتیجہ تھا، وہ اس کا ایک رزلٹ تھا کہ سعودی عرب بھی خوف میں آ گیا۔ اور یہی بات کہی جاتی ہے کہ ایک تو یہ قطر کے اوپر حملہ ایک بڑی وجہ بنی، کیونکہ 9 کو یہ ہوا نا، تو 17 ستمبر کو معاہدہ ہو گیا، 8 دن بعد، ایک ہفتے بعد ہی اب آپ کہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اب ان کو بھی محسوس ہوا کہ نہیں، ہم صرف امریکہ کے اوپر نہیں کر سکتے۔